اس دھرنے کے شرکا تو پرعزم بھی ہیں، جذبوں سے سرشار ہیں، اور یہ صرف یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ صرف یہاں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ نہیں ہیں۔ اس دھرنے کے ساتھ اب پورا پاکستان جڑ چکا ہے۔ اس وقت بھی گورنر ہاؤس کراچی میں دھرنا ہو رہا ہے، اور آگے چل کر پورے شہر کراچی میں کئی دھرنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ 11 تاریخ کو لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پر تاریخی دھرنا ہوگا جو جلسہ عام کی صورت اختیار کرے گا، اور 12 اگست کو پشاور میں تاریخی دھرنا ہوگا جو جلسہ عام کی صورت اختیار کر لے گا۔ 13 اور 14 اگست کو یہاں دھرنے میں بھی، اور جہاں جہاں اس دھرنے سے جڑے ہوئے لوگ پورے پاکستان میں کیمپ لگا کر موجود ہیں، وہ سب پاکستان کی آزادی کا جشن منائیں گے انشاءاللہ، رب کا شکر ادا کریں گے، اور اس عزم کا اظہار کریں گے کہ یہ پاکستان بڑی تمناؤں کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے ہمیں لے کر دیا تھا۔ اقبال کا خواب تھا، قائد اعظم کی جد و جہد، اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی قربانیاں تھیں۔ کتنے لاکھوں لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے، عزتیں پامال ہوئی تھی، بڑے پیمانے پر ہجرت ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ پاکستان بنا تھا۔ ایک ظالم حکمران طبقہ، انگریز کا شاگرد طبقہ اس پاکستان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ 77 سال کے بعد ہم اس عزم کو دہرائیں گے، اور پورے پاکستان کو اس یقین سے ہم کنار کرائیں گے کہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ۔ عدل کا نظام، انصاف کا نظام، دین کا نظام، محروموں، مجبوروں اور بے کسوں کی دستگیری والا نظام، اور اس پاکستان کو ہم پوری دنیا میں انشاءاللہ پوری دنیا کے سامنے پیش کریں گے جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنا تھا۔ اس لیے 13 اگست کی رات بھی اور 14 اگست بھی یہ دھرنا پوری پاکستان کی قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے حقیقی آزادی اور پاکستان کی اصل آزادی کا پیغام بن کر سامنے آئے گا انشاءاللہ۔